تقوی کا کپڑا کیا ہوتا ہے؟ چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن اٹھائیے، سورہ آراف کی آیت نمبر 11 اٹھائیے۔ اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، اے مردوں، اے عورتوں، اے آدم کے بچوں، ہم نے تمہیں لباس دیا ہے، ہم نے تمہیں کپڑا دیا ہے۔ یہ کپڑا ہم نے تمہیں کیوں دیا ہے؟ یواری سوآتکم، یہ کپڑا تمہارے سطر کو چھپاتا ہے، تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے۔ کپڑا نہیں ہوگا تم ننگے ہو جاؤ گے، کپڑا تمہارے بدن کو چھپاتا ہے۔ وریشا، اور کپڑا تمہیں زینت دیتا ہے، کپڑے کے ذریعے تم اچھے لگتے ہو۔ کوئی شیروانی پہنتا ہے، کوئی جیکٹ پہنتا ہے، کوئی ٹی شرٹ اور پینٹ پہنتا ہے، ہماری مائیں بہنیں فراک پہنتی ہے، سوٹ پہنتی ہے۔ اللہ کا دین پورے عرب میں غالب آ چکا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی جو سب سے آخری سورت نازل ہوئی، ترتیب کے لحاظ سے تو سورۃ الناس ہے آخری سورت، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن کی آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ النصر ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ کی طرف سے مسلمانوں تمہارے لیے فتح و کامرانی کا پیغام آ جائے، جب اللہ کا دین غالب ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے میرے نبی تم یہ دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، لوگ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اے نبی آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اللہ سے استغفار کریں کہ حالات کو اگر کوئی چیز پلٹ سکتی ہے تو دعا پلٹ سکتی ہے۔ ہم دعا کیوں نہیں کرتے؟ بعض لوگ دعا کو بڑے ہلکے میں لیتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے حرم میں دعا ہو رہی ہے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، دعا سے کیا ہوگا؟ ارے دعا سے بہت کچھ ہوگا، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بدر کے میدان میں 313 صحابہ تھے، نبی نے دعا کی تھی اللہم ان تہلک ھذہ الاصابۃ لن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور آسمان سے فرشتے اللہ کی بندوں کی مدد کے لیے اترے تھے۔ تو کبھی دعا کو ہلکے میں مت لینا، میرے ساتھ دعا کرتے رہنا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے پوچھیں اللہ کہاں ہے تو جواب دے دینا کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ بندہ میری بات مانے اور میرے اوپر ایمان رکھے۔ دعا کیا کرو میرے ساتھی، اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے گر گڑاؤ، اپنی روزی روٹی کے لیے بھی دعا کرو، اپنی اولاد کی نیکی کے لیے بھی دعا کرو، اپنے حالات کی اصلاح کے لیے بھی دعا کرو۔ دنیا میں آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ کی ویلیو کیا ہے، اللہ کے یہاں یہ کوئی میٹر نہیں کرتا۔ اللہ کیا میٹر کرتا ہے؟ آپ کا ایمان، آپ کا عمل، آپ کا کیریکٹر، آپ کا کردار، آپ کی دنیاوی حیثیت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ کو بچانے والی نہیں ہے۔ اچھا، جد کا ایک مطلب مقدر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں مقدر کام نہیں آئے گا، کیا مطلب؟ بھئی مقدر لکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو مقدر بھی اللہ کی مجبوری نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے یہاں جملہ ہے نا کہ نصیب کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا، اللہ مٹا سکتا ہے۔ مقدر کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ بدل سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضا کو، اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ انسان کسی چیز کو یہ نہ مان لے کہ میرا مقدر ہے۔ پہلی بات تو یہ طے کون کرے گا کہ یہ مقدر میں لکھا ہے؟ ہم کو تو نہیں معلوم نا کہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ نہیں۔